آپ دونوں ایک دوسرے کے نصیب میں لکھے جا چکے ہو۔ 9 نشانیاں۔ نصیب ایک ایسا لفظ جو نہ دکھائی دیتا ہے نہ چھوا جا سکتا ہے، مگر جب پوری شدت سے اثر دکھاتا ہے تو انسان کی پوری زندگی بدل دیتا ہے۔ کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ کسی سے پہلی بار ملنے پر بھی یوں لگے جیسے صدیوں سے جانتے ہوں؟ کبھی کسی کی باتیں، مسکراہٹ، خاموشی سب کچھ دل کے اندر اترتی محسوس ہوئی ہو؟ کیا کبھی دل نے بنا کسی ثبوت کے کہا ہو، یہی وہ ہے جو میرے لیے بنایا گیا ہے؟ اگر آپ نے کبھی یہ سب محسوس کیا ہے تو ہو سکتا ہے وہ شخص واقعی آپ کے نصیب میں لکھا گیا ہو۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے وہ 9 نشانیاں جو بتاتی ہیں کہ آپ دونوں ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہیں۔ ہر نشانی ایک دل کو چھو جانے والی حقیقت جو آپ کو اپنے دل کے فیصلے پر یقین دلا سکتی ہے۔ پہلی نشانی، سکون کا احساس۔ جب کوئی شخص آپ کی قسمت میں لکھا گیا ہو تو اس کے ساتھ وقت گزارنے میں جو سکون محسوس ہوتا ہے وہ دنیا کے کسی اور تعلق میں نہیں ہوتا۔ وہ شخص آپ کے لیے پناہ گاہ بن جاتا ہے۔ اس کی موجودگی میں دل سے فالتو سوچیں، بے چینی، خوف اور الجھنیں دھیرے دھیرے ختم ہونے لگتی ہیں۔ آپ اس کے ساتھ گھنٹوں بیٹھ سکتے ہیں بغیر تھکن یا بوریت کے۔ یہ سکون صرف ایک آرام دہ خاموشی نہیں ہوتا بلکہ گہرا روحانی اطمینان ہوتا ہے جو صرف تب محسوس ہوتا ہے جب روح کو اپنا اصل مقام مل جائے۔ وہ شخص آپ کے جذبات کو بوجھ نہیں سمجھتا بلکہ محبت سے سنتا ہے اور آپ کو یقین دلاتا ہے کہ آپ تنہا نہیں ہو۔ یہ اندر کا سکون جو الفاظ کے بغیر بھی دل کو محسوس ہو، اس بات کی واضح نشانی ہے کہ آپ دونوں کا تعلق محض دنیاوی نہیں بلکہ تقدیر سے جڑا ہوا ہے۔ دوسری نشانی، خاموشی میں بھی بات ہو جانا۔ محبت کے سچے رشتے میں گفتگو صرف زبان سے نہیں ہوتی بلکہ نظریں، چہرے کے تاثرات اور خاموشی بھی باتیں کرتی ہے۔ جب وہ شخص جو آپ کے نصیب میں ہو سامنے ہوتا ہے تو اکثر الفاظ غیر ضروری لگنے لگتے ہیں۔ ایک ہی نگاہ، ایک خاموش نظر سب کچھ کہہ جاتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے دلوں کے درمیان ایک پوشیدہ رابطہ ہے جو بنا کچھ کہے سنے ایک دوسرے کی کیفیت کو جان لیتا ہے۔ جب وہ اداس ہو تو آپ فوراً محسوس کرتے ہیں اور جب آپ ٹوٹ رہے ہوں تو وہ بنا پوچھے آپ کو سنبھال لیتا ہے۔ یہ ہم آہنگی کوئی عام اتفاق نہیں، یہ ایک روحانی تعلق کی علامت ہے جو کائنات کی گہرائیوں سے جڑا ہوتا ہے۔ خاموشی میں ہونے والی یہ باتیں وہ ہوتی ہیں جو الفاظ بیان نہیں کر سکتے اور یہی محبت کی سب سے خوبصورت شکل ہے۔ تیسری نشانی، دعاؤں میں شامل ہونا۔ جب کوئی شخص آپ کے نصیب میں لکھا ہو تو وہ صرف آپ کی زندگی میں شامل نہیں ہوتا بلکہ آپ کی دعاؤں میں بھی شامل ہو جاتا ہے۔ نہ صرف وقتی بلکہ مستقل دعاؤں میں آپ کو یاد بھی نہیں رہتا کہ آپ کب اس کے لیے دعا کرنا شروع ہوئے۔ مگر ہر سجدے، ہر دعائیں لمحے میں اس کی خیر، اس کی آسانی، اس کی کامیابی اور خوشیوں کے لیے دل سے دعا نکلتی ہے۔ یہ دعا صرف زبانی التجا نہیں ہوتی بلکہ دل کی گہرائیوں سے اٹھنے والی وہ کیفیت ہوتی ہے جہاں انسان اپنے آپ کو بھول کر صرف اس کے لیے مانگتا ہے۔ اس کی تکلیف، اس کی کمی، اس کی مشکل آپ کو بے چین کر دیتی ہے جیسے وہ آپ کا حصہ ہو، اور حقیقت یہی ہوتی ہے، وہ آپ کے نصیب میں لکھا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن ایسی دعائیں کوئی عام دعا نہیں ہوتی، یہ وہ دعائیں ہوتی ہیں جو آسمانوں کو ہلا دیتی ہیں۔ جب دعا کسی دنیاوی مقصد سے نہیں بلکہ بے لوث محبت سے نکلے تو یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب رب بھی
گواہی دیتا ہے کہ یہ دو دل میں نے ایک دوسرے کے لیے چنے ہیں۔ چوتھی نشانی بار بار اتفاق سے ملنا۔ کبھی سوچا ہے کہ دنیا کی اتنی بھیڑ میں ہزاروں لوگوں کے بیچ وہی شخص بار بار آپ کے سامنے کیسے آ جاتا ہے؟ کبھی سوشل میڈیا پر، کبھی کسی تقریب میں، کبھی بے وجہ گزرنے والی راہوں میں۔ بظاہر تو یہ سب اتفاق لگتے ہیں، مگر حقیقت میں یہ کائنات کے خاص اشارے ہوتے ہیں۔ جب دو روحیں ایک دوسرے کے لیے لکھی گئی ہوں تو کائنات انہیں ملانے کے بہانے خود تراشتی ہے، چاہے دونوں ایک دوسرے سے دور بھی ہوں، مگر حالات ایسے بن جاتے کہ وہ پھر سے کسی نہ کسی شکل میں آمنے سامنے آ جاتے ہیں۔ یہ بار بار کی اتفاقی ملاقاتیں دراصل تقدیر کے خاکے میں لکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ جہاں ہر بار وہی چہرہ، وہی آواز آپ کی طرف کھینچتی ہے۔ یہ بات سمجھنے کے لیے روح کی آنکھ چاہیے کہ یہ سب خود بخود نہیں ہو رہا، بلکہ کوئی اور قوت ہے جو آپ کو بار بار اس کی طرف لے جا رہی ہے۔ جب کائنات کسی شخص کو آپ کی زندگی کا حصہ بنانے پر بضد ہو تو سمجھ لیں کہ وہی آپ کا مقدر ہے۔ پانچویں نشانی ایک جیسی سوچ اور احساسات۔ یہ بہت خاص نشانی ہے۔ جب دو لوگ ایک جیسے خیالات رکھتے ہوں، ان کی ترجیحات ملتی ہوں اور وہ دنیا کو ایک ہی زاویے سے دیکھتے ہوں، تو یہ کوئی عام ہم آہنگی نہیں بلکہ قدرت کی طرف سے جڑا ہوا رابطہ ہوتا ہے۔ ایسا شخص جو آپ کے نصیب میں لکھا ہو وہ آپ کی سوچ کی گہرائی کو سمجھتا ہے۔ آپ کسی موضوع پر بات کریں تو وہ بیچ میں بات مکمل کر دیتا ہے۔ آپ کسی کیفیت کا اظہار کریں تو وہ کہتا ہے میں بالکل یہی محسوس کر رہا تھا۔ یہ ہم مزاجی دو اجنبیوں کو بھی ایک گہری پہچان میں بدل دیتی ہے۔ محبت صرف ظاہری باتوں سے نہیں بلکہ ذہنی اور روحانی ہم آہنگی سے پروان چڑھتی ہے۔ جب دو لوگ بغیر سمجھے بھی ایک دوسرے کو سمجھنے لگے تو یہ رشتہ صرف جسموں کا نہیں بلکہ روحوں کا ہو جاتا ہے، اور روحیں صرف اپنے نصیب والے شخص سے ہی ہم آہنگ ہوتی ہیں۔ چھٹی نشانی ایک دوسرے کی خامیوں کو قبول کرنا۔ جب محبت حقیقی ہو اور رشتہ نصیب کا ہو تو انسان سامنے والے کی خامیوں کے باوجود اسے دل سے قبول کرتا ہے۔ اس کی کوتاہیاں، اس کی غلطیاں، اس کے ماضی کی تلخیاں، سب کچھ جان کر بھی دل کہتا ہے کوئی بات نہیں، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ یہ قبولیت کسی سمجھوتے کا نتیجہ نہیں ہوتی بلکہ محبت کا وہ درجہ ہوتا ہے جہاں انسان دوسرے کو مکمل بنانے کی کوشش نہیں کرتا بلکہ اسے اس کی اصل صورت میں اپناتا ہے۔ نہ بدلنے کی کوشش، نہ جج کرنے کی، بلکہ یوں کہیں کہ تم جیسے بھی ہو میرے ہو، بس یہی کافی ہے۔ ایسا شخص جو آپ کی کمزوریوں میں بھی آپ کا حوصلہ بن جائے وہ دنیا کا نہیں، آپ کی تقدیر کا حصہ ہوتا ہے، کیونکہ نصیب میں لکھا ہوا رشتہ انسان کو مکمل کرتا ہے، نہ کہ صرف خوشی کے لمحوں میں ساتھ دیتا ہے۔ ساتویں نشانی مشکل وقت میں ساتھ دینا۔ دنیا والے تب ساتھ ہوتے ہیں جب سب کچھ ٹھیک چل رہا ہو، لیکن جو شخص آپ کے نصیب میں لکھا گیا ہو وہ مشکل ترین وقت میں بھی آپ کا ہاتھ نہیں چھوڑتا۔ وہ آپ کے غصے، خاموشی، بدگمانی اور کمزوریوں کو سہتا ہے، سمجھتا ہے اور ساتھ نبھاتا ہے۔ ایسے وقت میں جب کوئی ساتھ کھڑا ہو اور آپ کو سنبھالنے کی بجائے صرف میں ہوں نہ کہے تو وہ محض ایک شخص نہیں، ایک نعمت ہوتا ہے۔ اس کا ساتھ کسی سائے کی طرح ہوتا ہے، کبھی نظر نہیں آتا مگر احساس ہمیشہ ہوتا ہے۔ مشکل وقت کا ساتھ اصل رشتے کی پہچان ہوتا ہے، اور جو اس وقت میں بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہو وہ قسمت کے لکھے رشتوں میں سے ایک ہوتا ہے، کیونکہ نصیب کے رشتے آزمائش میں ثابت قدم رہتے ہیں۔ آٹھویں نشانی بغیر کہے سمجھ جانا۔ جب کوئی آپ کے نصیب میں لکھا ہو
تو وہ آپ کی باتیں صرف الفاظ سے نہیں بلکہ آپ کے لہجے، چہرے کے تاثرات اور خاموشی سے بھی سمجھ لیتا ہے۔ آپ کچھ نہ بھی کہیں تو وہ جان لیتا ہے کہ آپ خوش قسمت نہیں ہیں، پریشان ہیں یا اندر سے ٹوٹے ہوئے ہیں۔ یہ سمجھنا کسی سیکھنے سے نہیں آتا بلکہ دلوں کی جرات سے آتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ چھپایا مگر وہ شخص فوراً پوچھتا ہے تم ٹھیک نہیں لگ رہے، کیا ہوا؟ یا پھر وہ خود ہی آپ کو کسی خوشی یا ہمدردی سے بھرپور پیغام بھیج دیتا ہے، جیسے اسے دل سے پتہ چل گیا ہو کہ آپ کو اس کی ضرورت ہے۔ یہ جذباتی ہم آہنگی دراصل وہ نظر نہ آنے والا رشتہ ہے جو اللہ نے دو روحوں کے بیچ بنایا ہوتا ہے۔ یہ وہ رابطہ ہے جو فاصلے، وقت یا حالات کا محتاج نہیں ہوتا۔ جب رشتہ نصیب کا ہو تو اس میں سمجھنے کے لیے الفاظ درکار نہیں ہوتے، صرف دل چاہیے جو دوسرا دل خود ہی سن لے۔ نویں نشانی دل کا گواہ ہونا۔ جب وہ شخص سامنے ہو تو دل بے اختیار کہتا ہے یہی ہے، نہ کوئی منطقی دلیل ہوتی ہے نہ کوئی ثبوت، بس دل کی گہرائی سے ایک سکون اور یقین آتا ہے، جیسے کوئی پرانا بچھڑا ہوا رشتہ واپس آ گیا ہو۔ دنیا لاکھ کہے کہ یہ صحیح نہیں، عقل لاکھ روکے، مگر دل کی گواہی کبھی جھوٹ نہیں بولتی، کیونکہ دل اس حقیقت سے جڑا ہوتا ہے جو کائنات کی تدبیر میں لکھی جا چکی ہوتی ہے۔ جب آپ اس شخص کی آواز سنیں تو دل دھڑکنے لگتا ہے، جب اس کی خوشبو آئے تو پرانا احساس جاگ اٹھتا ہے، جب وہ دور جائے تو دل بے چین ہو جاتا ہے، اور جب قریب ہو تو دل کو سکون ملتا ہے۔ یہ سب اس بات کی خاموش دلیلیں ہیں کہ وہ شخص آپ کی تقدیر کا وہ صفحہ ہے جو آپ کے نصیب میں بہت پہلے لکھا جا چکا تھا۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کہتا ہے میں نے تجھے بہت پہلے پہچان لیا تھا، صرف وقت کا انتظار تھا۔ سبسکرائب اگر آپ کو میری ویڈیو پسند ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اپنے دوستوں سے کہیں۔ سبسکرائب کرنے سے ہوتا ہمارا جو چینل ہے وہ گرو کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔